السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رمضان کا پہلا جمعہ گزر چکا ہے اور اب دوسرے جمعے کی طرف ہم لوگ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے اس رمضان کو مکمل فرمائے اور رمضان کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، رمضان کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بہت سارے آپ لوگوں کے سوالات ہیں۔ سوالوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بولنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ سنڈے کمنٹ باکس کے لیے سوال کیسے کریں۔ تو یہ جو آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، اس کے ہی کمنٹ باکس میں جا کے آپ کو اپنا سوال ٹائپ کرنا ہے اور کمنٹ میں کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ سے متعلق، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، جو بھی سوال آپ کے مائنڈ میں ہو آپ کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کے ڈھیر سارے سوالات میں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور ایک ضروری اپیل آپ لوگوں سے یہ ہے، جیسے کہ پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ ہر سال ہم سب لوگ مل کر اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے غریبوں کی مدد، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات مستحق لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ صدقات، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ فطر مستحق لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کیو آر کوڈ پر آپ اسکین کر کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، تعمیری کام چل رہے ہیں تو رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کے 70 دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بہت بڑا ثواب بھی ہے۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو سوسائٹی ہے اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی، اس کے ذریعے مسجد، مدرسے، اسکول اور جو کنسٹرکشن کے کام ہیں وہ بھی چلتے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ لینٹر پڑنے جا رہا ہے، آپ لوگ جتنا ہو سکے تعاون کریں اور فیروز آباد آ کر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، سمجھیں، ہے نا، اور کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہ کلیئر کریں۔ تو جتنا ہو سکے آپ کنسٹرکشن کے کاموں کے لیے اس کیو آر کوڈ پر اسکین کر کے تعاون کر سکتے ہیں۔ ایک عطر بھی میں نے لانچ کیا تھا جو الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے، آپ لوگوں نے اس کو بہت پیار دیا۔ ویسے تو میں 5 عطر لے کر آیا تھا کیونکہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اچھی خوشبو کہاں ملے گی، اچھی خوشبو کہاں ملے گی۔ تو میں نے کہا اپنے چھوٹے بھائی سے، یار میں نے کہا تم عطر کا جو بزنس کر لو چھوٹا موٹا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جو میرے پسندیدہ عطر تھے اس میں سے ایک میں نے لانچ کیا تھا رمضان میں، الحرم کے نام سے۔ اس کو اتنا پیار آپ لوگوں نے دیا کہ اب وہ جو 4 اور پینڈنگ میں پڑے ہیں اس کا نمبر ہی نہیں آ پا رہا ہے۔ اور یہ جو الحرم ہے نا، یہ کامن خوشبو ہے، یعنی گرلز بھی لگا سکتی ہیں، بوائز بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں کے لیے، اور اس کی جو خوشبو ایسی ہے کہ 100 میں سے 100 نمبر اس کو مل رہے ہیں اب تک۔ 12 ml کی بوتل آپ کو مل رہی ہے 400 روپے میں۔ 349 کا میں نے پہلے آفر نکالا تھا، وہ آفر تو ختم ہو گیا ہے، اب جو 400 روپے کی اس کی ریٹ ہے وہی ہے۔ تو 400 روپے میں 12 ml مل رہی ہے اور انشاءاللہ یہ طرح آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو آپ لوگ آرڈر کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں نمبر مل جائے گا اور اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے اس پہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، جتنا ہو سکے عبادت کریں، عبادت کے کام کریں، ہے نا، تہجد پابندی سے پڑھیں۔ تہجد کی نماز ویسے ہی عام دنوں میں بھی بہت قیمتی ہے، رمضان کے مہینے میں اس کی فضیلت بہت بڑھ جاتی ہے، یعنی اس کو میں ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا ہوں، سب لوگ جانتے ہیں۔ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دعاؤں کی قبولیت کا خاص موقع ہے تہجد کی نماز۔ تہجد میں دعائیں ضرور مانگیں۔ شادیاں نہیں ہو پا رہی، رشتوں کی دعائیں مانگیں۔ بچے بگڑے ہوئے ہیں، بچوں کے سدھرنے کی دعا مانگیں۔ بیمار ہیں تو شفا کے لیے دعا مانگیں۔ پریشانیاں ہیں، سولوشن کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے وقت میں اعلان لگواتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ اسی لیے تہجد مس نہیں ہونا چاہیے، رمضان کے مہینے میں آپ کی دعائیں مس نہیں ہونا چاہیے، آپ کی اوابین کی نماز مس نہیں ہونا چاہیے۔ اوابین کی نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے نا وہ 12 سال عبادت کا ہے۔ رمضان میں 70 گنے اللہ تعالیٰ اجر بڑھا دیتا ہے۔ تو ایک اوابین کی نماز رمضان کے مہینے میں پڑھنے کا ثواب تقریباً 800 سال سے زیادہ کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو نام اعمال نیکیوں سے بھر لو، یہ گولڈن اپورچونٹی ہوتی ہے رمضان کا مہینہ، مغفرت حاصل کرنے کی گولڈن اپورچونٹی، جنت حاصل کرنے کی گولڈن اپورچونٹی، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتا ہوں میں۔ اب پہلا جو سوال ہے وہ ہے ردا گرل کا۔ مفتی صاحب، آئی ایم راحلہ فرام دہلی، رمضان سے پہلے میں فجر کی نماز
پڑھ رہی تھی میں نے 2 سنت پڑھی، پھر جب 2 فرض پڑھ رہی تھی تو سلام پھیرنے والی تھی، سلام پھیرنے سے پہلے میرے کانوں میں آواز آئی کہ فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، تو میری نماز ہو گئی یا پھر مجھے قضا ادا کرنی ہوگی؟ پلیز ٹیل می مفتی صاحب۔ کل سے کسی کی نماز کا سوال ہے۔ اچھا، آئی ایم ویری کنفیوزڈ۔ آپ سلام پھیرنے والی تھیں، سلام پھیرنے سے پہلے ہی، تو آپ جلدی سے سلام پھیر دو، پھر اتحیات پڑھو، درود شریف مت پڑھو، اور جو ربنا آتنا ہے اس کو مت پڑھو، اتحیات پڑھنا واجب ہے، تو آپ اتحیات پڑھ کر جلدی سے سلام پھیر دو، نماز اپنی کمپلیٹ کر لو، آپ کی نماز ہو گئی، ٹھیک ہے؟ راہمین پوچھتی ہے مفتی صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ ناپاکی میں عورتیں تسبیح ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، ناپاکی میں عورتیں تسبیح ہاتھ میں لے کر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ناپاکی میں جو کام کرنا منع ہوتے ہیں وہ ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ 3 عبادت کے کام منع ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تسبیح، ذکر و اذکار ہے نا، اور درود شریف، استغفار، یہ سب پڑھ سکتی ہو آپ۔ تسبیح بھی ہاتھ میں لے سکتی ہو، جان ماز بچھا کر بھی مصلی پر بیٹھ سکتی ہو، نو پرابلم۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ چلیے، کرشمہ ندف اگلا سوال پوچھتی ہیں، قرآن شریف کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھنا چاہیے؟ قرآن شریف کعبے کی طرف رخ کر کے اگر آپ پڑھیں تو یہ بیسٹ ہے، اچھا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کے ادب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ باقی اگر کعبے کی طرف رخ نہ ہو تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، کیا قرآن شریف سفر کے جیسے باوضو کسی گارڈن میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کہ جب بچوں کو کھیلنے لے جاتے ہیں تو ایک ٹور تو 1 آور ایسے ہی نکل جاتا ہے، یا ہاسپٹل میں جب ویٹنگ بہت ہو تب؟ تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جیسے ہم ہاسپٹل جاتے ہیں اور اچھا بے وضو، دیکھیے قرآن شریف کو چھونے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے۔ ہاں البتہ اتنی رخصت ہے کہ موبائل میں اگر آپ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں PDF میں، تو موبائل میں آپ قرآن شریف بغیر وضو کے بھی ضرورت کے موقع پر پڑھ سکتی ہیں۔ جیسے آپ ہاسپٹل میں ہیں یا کسی گارڈن میں ہیں، وہاں آپ کو 1 آدھ گھنٹہ مل رہا ہے، وضو کرنے کا موقع نہیں ہے، تو آپ قرآن شریف موبائل میں پڑھ سکتی ہیں۔ اور موبائل میں بھی اتنی احتیاط پھر آپ کریں کہ جیسے موبائل آپ کا اوپن ہے تو آپ جہاں قرآن شریف لکھا ہوا ہے اس کے نیچے جو لائنیں خالی رہتی ہیں وہاں آپ ٹچ کر کے ورق کو پلٹیں، ٹھیک ہے؟ اتنا آپ خیال رکھیں، اور بغیر وضو کے آپ قرآن شریف موبائل کے اندر پڑھ سکتی ہیں۔ نمبر 3، میرے شوہر کہتے ہیں کہ صرف عربی پڑھنا آتا ہے اس لیے قرآن پڑھتی ہو، جبکہ مطلب نہیں پتہ، سمجھ نہیں آتا، کیا فائدہ پھر پڑھنے کا؟ وہ ایسے کہتے ہیں، تب مجھے بہت برا لگتا ہے، میں انہیں کیسے سمجھاؤں؟ دیکھیے، آپ کے شوہر کی کچھ بات ٹھیک ہے، کچھ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کی تلاوت نارمل بھی کرنا چاہیے اور قرآن شریف کا ترجمہ بھی پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جہاں ہم رمضان کے مہینے میں 1-1 2-2 پارے کی تلاوت کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، تلاوت کرنے پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ کے شوہر اور کچھ لوگ جو یہ بولتے ہیں ارے بغیر قرآن شریف کو سمجھے بغیر تلاوت کرنے سے کیا فائدہ، تو وہ غلط ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف کا 1 لفظ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم 1 لفظ نہیں ہے، بلکہ الف 1 حرف، لام 1 حرف، میم 1 حرف، یعنی ہر حرف پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے قرآن مجید کی تلاوت کے جہاں ثواب اور فضیلت کو بیان فرمایا، وہیں نہیں فرمایا کہ سمجھ کر پڑھو گے تبھی ثواب ملے گا۔ ہاں سمجھ کر بھی پڑھنا چاہیے، لیکن بغیر سمجھے بھی اگر کوئی اللہ کا کلام ہے، یار یہ تو اللہ کا کلام سمجھے بغیر اگر کوئی پڑھتا ہے تب بھی اس کو اجر ملے گا۔ ہاں سمجھ کر بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں جہاں ہم 2-2 پارے 3-3 پارے تلاوت کر رہے ہیں، وہیں ہم 1-2 رکوع کم سے کم ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور تفسیر کے لیے آپ میری ویڈیوز بھی دیکھ سکتی ہیں۔ میں نے تفسیر قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، الحمدللہ بہت سارے لوگ تفسیر اور ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ تو آپ میری ویڈیوز کے ذریعے بھی اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے وہ سمجھ سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی شوہر کی بات ٹھیک ہے لیکن پوری ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ان کو بتائیے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ ثواب سے خالی نہیں ہے، ہاں ترجمے کے ساتھ بھی ہمیں روزانہ 1-2 رکوع پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیے، مایوس نہ ہو، شوہر ہوتے ہیں، ایسی کچھ بیویاں بھی ہوتی ہیں
جو شوہروں پر طنز کرتی رہتی ہیں، کچھ شوہر ہوتے ہیں جو بیویوں پر طنز کرتے رہتے ہیں، چلتا ہے سب، ٹینشن مت لو زیادہ۔ ایم کیو اظہر، مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، میرے کچھ ضروری سوال ہیں۔ نمبر 1، ماں اور باپ کو حج اور عمرہ دونوں کروانا فرض ہے؟ اگر اولاد ماں اور باپ کو حج اور عمرہ نہ کروائے تو کیا اولاد کو حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا؟ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں کے بیچ میں پائی جاتی ہے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ماں باپ کو حج اور عمرہ کراؤ، بعد میں اولاد کرے گی، یعنی یہ پہلے ماں باپ کا حق ہے۔ تو دیکھو، یہ کوئی شوق والی چیز نہیں ہے، یہ کوئی گھومنے والی چیز بھی نہیں ہے حج اور عمرہ کہ پہلے ماں باپ کو کراؤ گے، یا کوئی ایسی چیز ہو کہ نہیں صاحب پہلے ماں باپ کریں گے بعد میں اولاد کرے گی۔ یہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح سے حج بھی ان لوگوں پر فرض ہے جو حج کی شرطوں کو کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرمایا ہے ان لوگوں پر جو حج کی طاقت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مان لیجئے ماں باپ تو غریب تھے، اولاد مالدار ہو گئی، تو اولاد کے اوپر یہ حج فرض ہوگا الگ، ماں باپ پر فرض نہیں ہوگا۔ تو اولاد پر اگر حج فرض ہوگا تو اولاد کو حج کرنے جانا ہے، ماں باپ پر تو حج فرض ہوا نہیں ہے۔ تو یہ کوئی شوق والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت کی چیز ہے، جس کے اوپر فرض ہوگی اس کو کرنا ہے۔ ماں باپ کے اوپر فرض نہیں ہے تو بھائی اولاد کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کو حج کرانے بھیجے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اولاد کے اوپر حج فرض ہو گیا، اب وہ معاشرے اور سماج کے ڈر کی وجہ سے بیچارہ اکیلا حج عمرہ کرنے جا ہی نہیں پاتا ہے۔ کیوں؟ لوگ کہیں گے لو جی ماں باپ کو پہلے حج کرایا نہیں، خود حج کرنے چلا گیا۔ ارے بھائی، اس کے اوپر فرض ہو گیا کیونکہ یہ صاحب حیثیت ہو گیا، یہ حج کرنے کے لائق ہو گیا، اسی لیے اس کو حج کرنے جانا پڑے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے اوپر حج فرض ہے تو آپ کرنے چاہیے، سماج کی پرواہ مت کیجیے۔ نمبر 2، کیا ماں باپ کو حج اور عمرہ کروانے بیٹا اور بیٹی دونوں پر فرض ہے؟ نہیں ہے بھائی، جس پر فرض ہوگا وہ خود جائے گا، یہ کسی دوسرے کے اوپر فرض نہیں ہوتا ہے، خود کے اوپر ہوتا ہے۔ مان لیجیے میرے اوپر حج فرض ہو گیا، میرے ماں باپ کے اوپر نہیں ہے تو مجھے کرنے جانا پڑے گا۔ ہاں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، کروڑ پتی ارب پتی بنا دیا اللہ نے آپ کو، آپ اپنے ماں باپ کو بھی کرا سکتے ہو تو کرا لو، کیا پرابلم ہے۔ نمبر 3، اگر بیٹی کے ماں باپ نے حج اور عمرہ نہ کیا اور بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ حج یا عمرہ کرے تو کیا اس بیٹی کا حج اور عمرہ قبول ہو جائے گا؟ بالکل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ یہ تو عبادت ہے، ماں باپ کریں گے عبادت تو ان کو ثواب ملے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی بیٹا نماز پڑھنے جا رہا ہو، ماں باپ نماز پڑھنے نہ جائیں تو ماں باپ نہیں کہتے بالکل، کہہ رہے بیٹا تو میرا فجر کی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور میں کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا، نماز اولاد کے اوپر الگ فرض ہے، ماں باپ کے اوپر الگ فرض ہے۔ رمضان کے روزے میرے اوپر الگ فرض ہے، میرے اماں ابا کے اوپر الگ فرض ہے۔ ایسے ہی حج اور عمرہ عبادت کے کام ہے، جس کے اوپر فرض ہوگا وہ کرے گا، اور عمرہ تو سنت ہے، عمرہ تو فرض بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور کوئی حرج کی بات نہیں، بالکل جائیے آپ، ٹھیک ہے۔ شبنم خاتون، انہوں نے کہا میں نے عطر کے لیے آرڈر کیا، ایڈریس بھی دے دیا، پیمنٹ کر دی ہوں، لیکن کوئی ریپلائی نہیں آیا، دوبارہ آپ میسیج کیجئے۔ ہوتا کیا ہے کہ میسیج اتنے آ رہے ہیں کہ آرڈر میں تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے نا۔ اب آپ لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو، میری بات پر اتنا یقین رکھتے ہو، اور میں بھی کوشش یہ پوری کرتا ہوں کہ آپ کی کوئی بھی امید مجھ سے ٹوٹے نہیں، اور الحمدللہ اب تک 6 سال ہو گئے سوشل میڈیا پر، اب تک کوئی بھی امید الحمدللہ میری طرف سے آپ کی ٹوٹی نہیں ہے۔ ہاں، یہی امید ٹوٹ جاتی ہے کہ میں ریپلائی دیر میں کر پاتا ہوں، کبھی میل کا جواب نہیں دے پاتا ہوں، ورنہ انشاءاللہ سوشل میڈیا پر میں جب تک ہوں آپ کا یقین انشاءاللہ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کمپنی کا آج تک میں نے ایڈ نہیں کیا، حالانکہ لاکھوں روپے کے آفرز میرے پاس پڑے رہتے ہیں، مفتی صاحب بس ہمارے اس پروڈکٹ کا آپ ایڈ کر دو۔ مجھے معلوم ہے کہ میں اگر ایڈ کروں گا تو آپ لوگ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہو، اسی لیے یہ بھروسہ باقی رہے گا انشاءاللہ، یہ محبت باقی رہے گی۔ اسی لیے میں کوئی بھی تھرڈ پارٹی کی کوئی چیز آپ کو سجیسٹ نہیں کرتا ہوں، جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو سجیسٹ کی ہیں 1 نمبر ہوں گی وہ، ٹھیک ہے۔ تو دوبارہ آپ میسیج کیجئے، مل جائے گا انشاءاللہ ریپلائی۔ وارث خان، مفتی صاحب اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے، کچھ میرے سوال ہیں پلیز جواب دیجئے۔ کوئی بندہ عمری قضا رمضان کے مہینے میں پڑھے تو اس کو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا یا پھر 1 نماز کا؟ بھائی صاحب، آپ نے جو نماز چھوڑی ہے نا تو آپ نے جرم کیا ہے نماز چھوڑ کر۔ ہم جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر، جو نمازیں قضا عمری کہلاتی ہیں، وہ قضا عمری کیوں بنی؟ کیونکہ ہم نے نماز کو اس کے وقت پر نہیں پڑھا۔
ہم نے نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کیا، اس لیے وہ قضا عمری بن گئی۔ تو جو ہم نے نماز وقت پر ادا نہیں کی تو وہ قضا عمری بنی اس لیے کیونکہ ہم نے اس کو وقت پر نہیں پڑھا، ہم نے جرم کیا نماز کو چھوڑ کر۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اس جرم کی سزا ہمیں دیتا، لیکن اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر تم نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، چلو قضا کر لو، بعد میں پڑھ لو۔ تو اللہ کا یہی بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ قبول فرما رہا ہے ہمارے جو کام ہم وقت پر نہیں کر پائے، تو بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ اب اس پہ آپ 70 کا اور ثواب کی امید رکھو، تو میرے بھائی ایسا نہیں ہے، وہ تو جرم ہے آپ کا جو ہم لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو اس پہ 70 نہیں ملیں گے، وہ تو اللہ قبول کر رہا ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 2، کرکٹر محمد شمی کی ویڈیو پانی پیتے ہوئے وائرل ہو رہی ہے، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس پر میرا یہی کہنا ہے کہ بھائی روزہ رکھو مت رکھو آدمی کی چوائس ہے، ٹھیک ہے، ہر آدمی اپنی قبر میں جائے گا، لیکن رمضان کا احترام سب پر لازمی ہے۔ رمضان کا احترام تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، رمضان کا احترام تو غیر مسلموں کو بھی میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ہمارے مسلمان کھلم کھلا پانی پیے رمضان کے مہینے میں، یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ اس پر میں نے پوری ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے، اس ویڈیو کو آپ جا کر دیکھ لو۔ محمد شمی سے یہ چوک تو ہوئی ہے کہ اس کو کھلم کھلا پانی نہیں پینا چاہیے تھا، پینا ہے تو بھائی کیبن میں چلے جاؤ یار۔ آپ ہی جب رمضان کا احترام نہیں کرو گے تو غیر مسلم کے خاک احترام کرے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چیزوں کا احترام کریں۔ دیکھو، ایک عمل نہ کرنا میری پرسنل چوائس ہے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، میں گنہگار ہوں، اللہ اور میرا معاملہ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کھلم کھلا کسی گناہ کا ارتکاب کرنا، کسی چیز کا احترام نہ کرنا، یہ غلط چیز ہے۔ ہم نے تو غیر مسلموں کو بھی دیکھا ہے، پرشاسن کے کتنے ادھیکاریوں کو میں نے دیکھا ہے کہ رمضان کے احترام میں وہ ہمارے سامنے پانی نہیں پیتے، ہمارے خود مسلمان دے رہے ہوتے ہیں، لیجئے سر پانی لیجئے، پانی پیجئے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی مفتی صاحب روزے سے میں کیوں پانی پیوں گا؟ تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کھلم کھلا پیئے، تو یہ غلط ہے، رمضان کے احترام میں نہیں پینا چاہیے تھا۔ باقی جو اول جلول باتیں سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں وہ غلط ہو رہی ہیں، غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، محمد شبی سے بھی چوک ہو گئی، ٹھیک ہے، جانے دو، اتنا بڑا بتنگڑ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اور بھی غم ہے زمانے میں بہت سارے۔ سوال نمبر 3، آپ اور آپ کے سبسکرائبرز میرے مرحوم دادا جی اور پیارے نعت خواہ حضرت جنید جمشید صاحب کے لیے چاروں قل اور درود شریف پڑھ کر دعا کیجیے گا۔ بھائی سبھی لوگ دعا کر دیں، تینوں قل پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں 3 مرتبہ۔ اور آخر میں، پیارے نبی کے زمانے میں سبھی صحابہ اپنے نام کے آگے حضرت لگاتے تھے، لیکن ابو سفیان اپنے نام کے آگے حضرت نہیں لگاتے تھے۔ حضرت کوئی بھی نہیں لگاتا تھا، حضرت تو ادب کا لفظ ہے، جیسے ہم بولتے ہیں نا سر، محترم، ایسے ہی حضرت ایک ادب کا لفظ ہے۔ صحابہ اکرام خود نہیں لگاتے تھے حضرت کا لفظ، یہ تو جو محبین ہوتے ہیں وہ حضرت کا لفظ لگا دیتے ہیں۔ جیسے کوئی مجھ سے آ کے بولتا ہے حضرت مفتی صاحب، تو یہ ادب کا ایک لفظ ہے، ورنہ صحابہ نے کبھی اپنے نام کے آگے حضرت نہیں لگایا۔ اور ابو سفیان کے اسلام لانے کی سٹوری بتائیے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی جو سٹوری ہے نا، بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیسے دلوں میں پہنچا ہے لوگوں کے۔ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ اسلام اخلاق کے زور پر پھیلا ہے، اور اسلام کیسے لوگوں کے دلوں کو چیر کے جگہ بناتا ہے۔ آپ کب ابو سفیان کا واقعہ پڑھو، میں شارٹ بتاتا ہوں کہ جب حضور نے مکے کو فتح کیا اور حضور مکے کو فتح کرتے ہوئے مکے کی گلیوں میں جا رہے تھے، تو حضرت ابو سفیان جو ہے نا اس وقت ایمان لے کر نہیں آئے تھے، تلوار لے کر راستے میں کھڑے ہو گئے کہ آج میں محمد کو جو ہے نا معاذ اللہ قتل کر دوں گا، ہے نا۔ تو جب حضور، اچھا سردار تھے وہ مکے کے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت دیکھیے، دلوں کو جیتنا کوئی حضور سے سیکھے۔ تو حضور نے اعلان لگوایا کہ جو حرم میں داخل ہو جائے وہ امن میں، جو اپنے گھروں میں داخل ہو جائے وہ امن میں، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں۔ تو جب ابو سفیان نے یہ سنا تو بڑے حیران ہوئے، کیونکہ وہ تو یہ امید رکھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوں گے تو بس قتل و غارت گیری چلے گی، ظلم و زیادتی چلے گی، بدلہ لیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے حضور آگے بڑھ گئے، اور جب حضور خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو ابو سفیان جو ہے نا شاکڈ ہو گئے کہ حضور نے یہ کا فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے وہ بھی امن میں، یعنی اتنی رحمت کا معاملہ۔ تو ابو سفیان نے حضرت عباس جو حضور کے کزن تھے ان سے کہا کہ تم نے سنا کہ حضور نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے سنا کہ حضور نے وہ بھی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ہاں میں نے سنا کہ انہوں نے یہی کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے۔ پھر کیا کرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ حضور نے جب خانہ کعبہ کے اندر حضور تشریف لے جانے لگے
تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی کہ بلال کہاں ہیں، بلال کہاں ہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی جو ہے نا ویسے ہی بہت برے سمجھے جاتے تھے، حبشی قوم، کیونکہ چہرے، رنگت، اور چونکہ حبشی لوگ غلامی کرنے کے کام میں آتے تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ظلم و زیادتی کی گئی تھی۔ تو حضور جب خانہ کعبہ کے اندر گئے عبادت کے لیے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اب ابو سفیان اور حیران کہ اللہ اکبر، پیغمبر اتنی محبت کرنے والے مظلوم لوگوں سے کہ سب اتنے بڑے بڑے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، بڑے بڑے صحابہ اکرام کھڑے ہیں، سب کو حضور نے چھوڑ دیا، بلال کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر لے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم بہت ہوا تھا، وہ معاشرے میں خراب سمجھے جاتے تھے، حبشی قوم کو برا سمجھا جاتا تھا۔ پھر حضور نے یہیں پر اکتفا نہیں کیا، جب حضور عبادت سے فارغ ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بلال کہاں ہے؟ دوبارہ آواز لگائی اور کہا اے بلال، خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دیواریں اونچی اونچی تھیں، کیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر چڑھتے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کاندھوں پر پیر رکھ کر سہارا لیا اور خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے۔ حضرت ابو سفیان دیکھ رہے کہ یہ کیا ماجرا ہے بھائی، حبشی النسل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام؟ تو کہنے لگے حضرت عباس سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مقام بھی دیتے ہیں؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ ہاں، جو آدمی جس مقام کا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہ مقام بھی دیتے ہیں۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، وہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے اور انہوں نے اذان دی۔ یہ منظر سب نے دیکھا۔ بس یہی بات حضرت ابو سفیان کے دل میں گھر کر گئی کہ ایک تو حضور جب خانہ مکے میں داخل ہوئے تو یہ کہا کہ سب کو امن، جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے، جو حرم میں داخل ہو جائے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے۔ پھر یہ معاملہ دیکھا کہ اسلام کا معاملہ ایک حبشی کے ساتھ ایسا، اور وہ تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ حضور جب مکے میں داخل ہوں گے تو سب سے بدلہ لیں گے، بھائی جو میرے اوپر ظلم کرے تو میں کیا ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، جس نے میرے اوپر زیادہ ظلم کیا وقت آنے پر اپنے ظلم کا بدلہ لوں گا، حساب کتاب برابر کروں گا۔ حضور نے کیا کہا؟ سب معاف، سب معاف، سب معاف۔ تو اب ابو سفیان کہنے لگے حضرت عباس سے بتاؤ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو حضرت عباس نے کہا حضور کے پاس جاؤ کہ وہ معاف کر دیں گے، بالکل معاف کر دیں گے، جاؤ۔ تو حضرت ابو سفیان جو ہے نا حضور کے پاس گئے اور حضور کے ایک سائڈ آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پھیر لیا، کیونکہ ابو سفیان نے بہت ستایا تھا صحابہ اکرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت سارے مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر بہت ستایا تھا۔ تو حضور کو دل گوارا نہیں کر رہا تھا دیکھنے کا، حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ دوسری سائڈ آئے حضرت عباس، میں شارٹ میں بتا رہا ہوں، حضرت عباس کہنے لگے آپ کوشش کرتے رہو، بار بار کرو۔ پھر انہوں نے سورہ یوسف کی ایک آیت پڑھی کہ آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، ہے نا۔ حضرت ابو سفیان نے آخر میں حضرت عباس نے کہا کہ ایسا کرو، یہ کہو جو یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم گنہگار ہیں، ہماری غلطیوں پر نظر انداز فرمائی ہماری غلطیوں کو۔ جب یہ کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جو ہے نا معاف فرما دیا۔ میں شارٹ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور حضور کی مبارک آنکھوں سے جو ہے نا آنسو تھے۔ اور پھر حضرت ابو سفیان جو ہے نا وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک جو ہے نا وہ آنکھوں سے آنسوؤں سے تر ہو رہی تھی۔ اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تو دنیا جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں بدلہ نہیں لے سکتا۔ تم لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ میں بدلہ لوں گا، مکے والوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میرے صحابہ پر ظلم کیا ہے، میں بدلہ لوں گا؟ میں بدلہ نہیں لے سکتا۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے حضور کی مبارک داڑھی جو ہے نا وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور حضرت ابو سفیان جو ہے نا وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور پھر جو ہے نا مشرکین مکہ اور مکہ کے اندر جتنے بھی غیر مسلم تھے، بس اسلام میں داخل ہونے والوں کی ایک دم لائن لگ گئی، روزانہ لائن چل رہی ہے، اسلام میں قبول، اسلام قبول، اسلام قبول۔ پورا مکہ جو ہے نا وہ اسلام کے آغوش میں آ گیا۔
تو یہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو میں نے شارٹ میں بتایا، کبھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں یہ واقعہ سناؤں گا آپ کو، آنکھوں سے آنسو آ جائیں، ایسا واقعہ ہے۔ چلیے، قربان انصاری پوچھتے ہیں اگلا سوال، تراویح کے بعد وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے؟ وطر کی نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے، تو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اچھا جی، گلناز انصاری کہہ رہی ہیں کیا حالت حیض میں سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کرنا جائز ہے؟ دیکھیے ایک بات آپ سمجھو کہ حالت حیض میں قرآن مجید کی کوئی بھی صورت ہم تلاوت نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ صورتیں جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں ان کو ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ آیت الکرسی ہے دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہے، دونوں قل ہیں وہ دعا کے طور پر پڑھی جاتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی اور آیتیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہے نا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، یعنی وہ قرآن مجید کی آیتیں جس میں دعا کا معنی نکلتا ہے، تو ان آیتوں کو، ان صورتوں کو ہم حیض کی حالت میں دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایصال ثواب کے لیے تو قرآن مجید کی صورت کی تلاوت کی جاتی ہے تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے حیض کی حالت میں۔ نمبر 2، کیا روزے داروں کے سامنے کھانا یا پانی پینے سے گناہ ہوتا ہے؟ روزے داروں کے سامنے نہیں، کوئی بھی چیز کھلم کھلا کھانا پینا، آپ کا اگر روزہ نہیں ہے پھر بھی آپ روزے کا احترام کریں۔ روزے کا احترام کیا ہے کہ دوسروں کو یہ فیل نہ ہو کہ آپ روزے سے نہیں ہیں، دوسرے آپ کو کھاتا پیتا نہ دیکھیں، تو روزے داروں کا بھی احترام کرنا چاہیے اور رمضان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ چپ چاپ کھاؤ، اکیلے میں کھاؤ، کھلم کھلا سب کے سامنے نہیں کھانا پینا چاہیے۔ نمبر 3، کیا روزہ رکھ کر اپنے ماں باپ، شوہر یا کسی بھی شخص کے پیر نہیں دبانا چاہیے؟ دبا سکتے ہیں پیر، اس میں کیا حرج کی بات ہے۔ نمبر 4، کیا رمضان اللہ کا نام ہے؟ رمضان اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کے 99 جو نام ہے وہ آپ دیکھیں تو رمضان اللہ کا نام نہیں ہے۔ شمع ملک پوچھتی ہیں، میں آپ کی اسٹوڈنٹ شمع ملک یوبی سے، میرے کچھ سوال ہیں۔ نمبر 1، آپ کا یوٹیوب پر آؤ دین سیکھیں نام سے چینل ہے، وہ بھی آپ کا ہی ہے؟ کیونکہ اس میں ساری ویڈیوز آپ کی ہی اپلوڈ ہوتی ہیں، پلیز ضرور بتائیں۔ دیکھو آج اچھے طریقے سے سمجھ لو، آؤ دین سیکھیں اس طرح کا کوئی چینل میرا نہیں ہے، اور میں ان کو کاپی رائٹ دینے کا بھی کام کر رہا ہوں۔ بہت سارے چینل میرے نام سے کھلے ہوئے ہیں جس میں میری ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، میرے صرف 3 ہی چینل ہیں۔ نمبر 1 AM اسلامک زون، جس پر یہ سنڈے ایپیسوڈ آتا ہے۔ دوسرا جو میرا چینل ہے AM قاسمی آفیشیل، جس پہ صرف اور صرف قرآن سکھانے کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں۔ تیسرا جو میرا چینل ہے آسک AM قاسمی، جس پر حالات حاضرہ یعنی جو کرنٹ ٹاپک چل رہا ہوتا ہے اس پر قرآن و حدیث ہمیں کیا گائیڈ کرتے ہیں وہ ہے بس۔ اس کے علاوہ میرا کوئی چینل نہیں ہے۔ جو بھی چینل پر میری ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں تو ان کو میں کاپی رائٹ دے رہا ہوں، اور جو لوگ میری ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں بھائی میری ویڈیوز اپلوڈ بالکل نہ کریں آپ کو کبھی بھی کاپی رائٹ مل سکتا ہے، اور پھر اس میں میری کوئی وہ بات نہیں ہوگی آپ بولو یار مفتی صاحب نے کاپی رائٹ دلوا دیا، ٹھیک ہے؟ چلیے، میرا دوسرا سوال ہے، مفتی صاحب کے سحری کے وقت خواتین جو کھانا بناتی ہیں کیا انہیں اس پر اتنا ہی ثواب ملتا ہے؟ کیا اس پر انہیں اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ عبادت کرنے پر؟ کیونکہ میں تہجد پڑھتے ہی کھانا بنانے لگتی ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اس وقت خوب عبادت کروں، دعائیں مانگوں، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتا ہے، لیکن ہمیں سحری کا کھانا بنانا بھی تیار کرنا ہوتا ہے، پھر میں کھانا بناتے بناتے اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہوں، تو ہمیں اتنا ہی ثواب ملے گا۔ دیکھیے اگر آپ کو عبادت ہی کرنی ہے تو سحری بنانے میں کتنا، 1 گھنٹہ لگتا ہوگا، آدھا گھنٹہ لگتا ہوگا کھانے میں بنانے میں، تو آپ پہلے اٹھو نا۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جس ٹائم آپ کچن میں جا کے کھانا سحری وغیرہ بنا رہی ہو اسی ٹائم اللہ تعالیٰ اعلان لگواتا ہوں، نہیں، آپ پہلے اٹھ جاؤ، آپ تہجد پڑھ رہی ہو اس سے بھی اور پہلے آدھے پون گھنٹہ اٹھو اور عبادت کرو، کون روک رہا ہے آپ کو؟ پوری رات پڑھیے، پوری رات عبادت کرو، سحری بنانے کے ٹائم پہ سحری بناؤ، کیونکہ سحری بنانے کے ٹائم پہ اگر آپ سحری بناؤ گی تو یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، اپنے بچوں کا خیال کرنا، اپنی فیملی ممبرز کا خیال کرنا، یہ بھی عبادت اور ثواب ہی کا کام ہے۔ تو آپ جو سحری بناتی ہو پھر ماشاءاللہ آپ ذکر و اذکار میں بھی مشغول رہتی ہو کھانا بناتے وقت، سحری بناتے وقت، تو یہ بھی اجر اور سے محروم نہیں رہے گا، لیکن افسوس کرنے والی اس میں کوئی بات نہیں ہے، آپ تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ، پوری رات ہے، بہت لمبی رات پڑی ہوتی ہے، آدھا پون گھنٹہ پہلے اٹھو، سحری بنانے کا ٹائم الگ، اس سے آدھا پون گھنٹہ پہلے اٹھو، خوب اللہ کی عبادت کرو آپ، ٹھیک ہے؟ تو سحری بنانا، کھانا بنانا، جیسے مردوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کمانے کی ذمہ داری رکھی ہے تو کمانا بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں ہوگا کمانے والا آدمی، ایسے ہی خواتین جو کچن میں کام کرتی ہیں تو وہ بھی اجر اور ثواب سے محروم نہیں رہیں گی۔ باقی آپ پہلے اٹھو، ٹائم بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، عادل مغل پوچھتے ہیں، ہماری مسجد میں امام صاحب عشاء کی نماز میں 2 سنت کے بعد 2 نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں دیتے اور ایک دم سے تراویح کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی بتائیں، غلط بات ہے، امام صاحب کو چاہیے کہ 2 سنت کے بعد 2 نفل پڑھنے کا بھی ٹائم دیں، ہے نا؟
یہ کوئی تراویح کی نماز ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ عبادت کے ہی ٹائم شارٹ کر دو۔ 2 نفل نماز پڑھنا کیا عبادت نہیں ہے؟ میں نے دیکھا ہے ایسا کئی جگہ پر کہ 2 سنت پڑھ کے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں تراویح کے لیے۔ ارے بھائی 2 نفل کا ٹائم کیوں نہیں دے رہے آپ؟ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا۔ آپ تراویح اگر 2 رکعت کا ٹائم اور دے دو گے، 2 منٹ لگیں گے، بس 2 منٹ اور دے دو تو کون سی مصیبت آ جائے گی؟ کئی دفعہ تو میں نے دیکھا ہے کہ امام صاحب جو ہے نا وہ سبحان ربی العظیم 5 بار بھی نہیں پڑھتے ہیں، 2 بار پڑھ پاؤں مشکل سے، وہ رکوع سے سجدے میں۔ تو اتنی اسپیڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا؟ گھر جا کے سب بیٹھے ہی ہوتے ہیں، گپے لڑا رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر ٹائم گزر جاتا ہے آدھا پون گھنٹہ۔ اس لیے عبادت میں آدھا پون گھنٹہ اگر زیادہ بھی لگ جائے گا تو کوئی طوفان نہیں آ جائے گا، اسی لیے 2 نفل کا بھی ٹائم دینا چاہیے۔ XYZ مہتا جی، مفتی صاحب کو ہمیشہ سلامت رکھے اللہ، دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں عطا فرمائے۔ ہمارے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، جو قرآن ہم نے پڑھا ہو اور ہم نے ہمارے اپنوں کو بخش دیا، پھر وہی قرآن ہم اپنے گروپ میں اور مومن کو بخشنے کے لیے بھیج سکتے ہیں؟ جی بالکل بھیج سکتے ہیں۔ قرآن اگر ہم نے کسی ایک کو بخش دیا تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھو ہمارے پاس ایک فوٹو ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس فوٹو کو 10 جگہ شیئر کر دیں، شیئر فائل سے یا واٹس ایپ پہ ڈاکومنٹ بنا کے واٹس ایپ کے ذریعے کسی بھی طرح سے ہم 10 لوگوں کو شیئر کر دیں، تو کیا وہ فوٹو ہمارے پاس سے ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، ہمارے پاس بھی باقی رہتا ہے۔ تو جب دنیا کی ٹیکنالوجی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز 50 لوگوں کو بھی آپ شیئر کر دو پھر بھی وہ آپ کے پاس رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اس سے کہیں زیادہ ہیں، اونچی ہیں۔ آپ نے قرآن پڑھا، آپ کسی کو بھی بخش سکتے ہو، نو پرابلم، کوئی ختم نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی چلیے، وارث خان پوچھتے ہیں، اچھا یہ تو ہو گیا نا، شاید وارث خان کا سوال بھی ہو گیا اور یہ سوال بھی ہو گیا۔ ایک سوال اور ہے حیض کا، انہوں نے پوچھا ہے کہ حیض کی ڈیٹ میں 5-6 دن باقی تھے اور 2 مطلب کچھ قطرے دکھائی دیے، پھر کچھ نہیں دکھا، 5-6 دن تک کچھ نہیں دکھا، پھر 5-6 دن کے بعد پیریڈ آ گیا، تو کیا 5-6 دن پہلے جو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں گیپ ہو جاتا ہے، میں بہت آسان طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھو اس بات کو سمجھو کہ جو آپ کی ڈیٹ ہے، جو آپ کی ٹائمنگ ہے، مان لیجیے آپ کو 5 دن پیریڈ آتا ہے، 5 دن پیریڈ آنے کے بعد کیا ہوا کہ 2 دن پھر نہیں آیا، پھر 8ویں دن پھر آ گیا، یا 3 دن نہیں آیا، 9ویں دن پھر آ گیا، تو یہ یاد رکھ لو 10 دن کے اندر جو بھی آئے گا وہ پیریڈ ہی شمار ہوگا۔ مان لیجیے آپ کی ٹائمنگ تھی اور اس ٹائمنگ میں 2 دن آیا اور پھر بند ہو گیا، 5 دن بعد پھر آ گیا، تو 10 دن کے اندر جو بھی کچھ آئے گا وہ پیریڈ ہی شمار ہوگا، اور 10 دن کے بعد جو کچھ آئے گا وہ پیریڈ شمار نہیں ہوگا، کیونکہ پیریڈ کے جو ڈیز ہوتے ہیں کم سے کم وہ 10 دن ہوتے ہیں۔ تو 10 دن کے اندر جو بھی کچھ آ رہا ہے، مان لیجیے 5 دن کی آپ کی عادت تھی، 5 دن کے بعد 8ویں دن پھر آ گیا، حالانکہ 5 دن بعد بند ہو جاتا ہے، تو یہ 10 دن کے اندر ہے، تو 10 دن کے اندر ہے تو یہ پیریڈ ہی شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ کچھ سوالات تھے سنڈے ایپیسوڈ کے جس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کو دیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور اپنا سوال سنڈے کمنٹ باکس میں جا کے ضرور کامنٹ کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔